بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت ہے، دن رات ذکر کیے جاؤ، سارے کام کاج چھوڑ کے اور بس میں مصلی بچھا کے اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کرتی رہوں، میں بڑی عبادت کر رہی ہوں۔ اس کے مقابلے میں دوسری خاتون صبح جلدی اٹھتی ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے آٹا گوندھا، آٹا گوندھ کے اس نے روٹیاں پکائیں، روٹیاں پکا کے سالن وغیرہ دہی وغیرہ سارا کچھ تیار کر کے گھر کے جتنے افراد تھے ان سب کو اس نے ناشتہ کروایا۔ ناشتہ کروا کے مرد اپنے کاروبار پہ گئے، بچوں کو اسکول چلے گئے، ان کو تیاری کرا کے اب اسے برتن وغیرہ صاف کیے، اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ اب صرف یہاں کیا ہے، وہ دوسری عورت تسبیح پڑھتی رہی۔ اس تسبیح پڑھنے والی عورت سے یہ عورت زیادہ افضل ہے کہ اس نے جو کھانا پکایا، جتنے گھر کے افراد نے کھانا وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، اس کو گویا اس نے افراد کو کھانا کھلانے کا ثواب مل گیا، اور اس کو تسبیح کا تو قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے یا کچھ اور نیت بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہو جائے، جاؤ لے جاؤ اپنی تسبیحات کو، اور یہ کام ہر صورت ہی قبول ہوگا۔ بس صرف ایک تھوڑی سی نیت یہ اور یہ کرے کہ میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کو میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، تو اس لیے یہ خدمت جو ہے نا وہ کبھی ریجیکٹ ہوتی نہیں، تو یہ خدمت کر رہی ہے، اور وہ تسبیح کا پتہ نہیں کب وہ اس کی ذات کے لیے اور یہ اوروں کے لیے، وہ عبادت جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ عبادت اس عبادت سے لاکھ درجے افضل ہے۔ تسبیح پڑھنے میں تو کوئی فائدہ نہیں، مطلب کوئی دکھ تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی، مصلی میں بیٹھے وقت میں اللہ اللہ کر رہی ہوں، نہیں، یہ عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو اچھا پھر اس کے ساتھ اگر اس کو معرفت خداوندی، کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید بندے تو ولی بن جاتے ہیں، عورتیں بھی بنتی ہیں، یاد رکھیے عورتیں سب سے بڑی ولی ہیں، ہر ولی کے پیچھے عورت ہے۔ عورت نہ خدمت کرے، نہ کپڑے دھو کے دے، گھر کا کام کاج نہ کرے، اس ولی صاحب جو بنا بیٹھا ہے پیر صاحب، اس کی وہ خدمت نہ کرے تو ولی صاحب کی ساری ولایت نکل جائے، اس کو جب خود کرنا پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ اور عام طور پہ عورتیں جو سوچتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کپڑے دھوتی ہیں، گھر کے صفائی کرتی ہیں، جو کام ہے یہ اچھا گھر کا جھاڑو دے رہی ہے، یہاں وہ نیت یہ کر لے کہ اے اللہ میں یہ تیرے بندوں کے لیے اس گھر کو صاف کر رہی ہوں، جس طرح میں اس گھر کو صفائی کر رہی ہوں نا، اے اللہ میرے دل کو اپنے ناراضگیوں، اپنے سوا باقی ساری چیزوں سے میرے دل کو صاف کر دے۔ یہ کتنی بڑی دعا ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اسی طرح جب کپڑے دھو رہی ہے تو کپڑے دھوتے ہوئے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، ساتھ ساتھ یہ دعا کرتی توجہ اللہ کی طرف رہے، ہاتھ کام، وہ کہتے ہیں ہاتھ کام وال چت یار وال، تو کام کی طرف آپ کا ہاتھ رہے، اور خیال چت جسے کہا گیا ہے، خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ کپڑے دھو رہی ہیں، اے اللہ میں یہ تیرے بندوں کے کپڑے صاف کر رہی ہوں، تو میرے دل کو اسی طرح صاف کر دے جس طرح میں یہ کپڑے صاف کر رہی ہوں۔ اے اللہ میں کھانا پکا رہی ہوں، یہ تیرے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں، اے اللہ آخرت میں مجھے تو اسی طرح کھانا کھلانا، یہ ساری عبادت بن جائے گی، سارا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے باورچی خانے میں روٹی سالن پکا رہی ہیں تو آپ جب سالن پہ غور کیجئے، روٹی پہ غور کیجئے، آٹا کہاں کس بندے نے پکایا، گندم جو تھی کس نے پکائی، سردیوں میں کھاد نہیں مل رہی بیچاروں کو، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، پانی راتوں کو لگا کے سانپ کے سروں پہ پاؤں رکھ کے پانی لگانا ہوتا ہے گندم کو، پھر وہ گندم تیار ہوتی ہے، پھر کٹ کے کیسے آئی، کس نے کاٹی، کس نے بوئی، اور وہ چل کے پس کے اب میرے سامنے آٹا آیا، اور آٹا آیا تو میں نے یہ پکایا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ پکانے میں بھی اللہ تعالیٰ اگر گیس نہ دے، آگ نہ ہو، لکڑی نہ ہو تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی، اے اللہ میں یہاں پہ بھی محتاج ہوں۔ اس طرح اپنے خیال کو ہر وقت اللہ کی طرف لگائیں، اور یہ اصل میں معرفت خداوندی ہے، یہ صرف روٹی کھا لینا اور بعد میں الحمدللہ کہہ دینا یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر آپ کا جب کھانا کھا رہے ہو تو آپ کی روح کو بھی غذا مل رہی ہو۔ کھانا تو ہے نا مادی جسم ہمارا، اس کا مادی جسم کی مادی غذا ہے، اور روح جو ہے وہ غیر مادی ہے،
اس کی غذا بھی غیر مادی ہے، اور وہ ہے وہ آپ کی فکر اور سوچ۔ جب روٹی پکا رہے ہوں تو سوچیں اس پہ گندم کیسے آئی، کس طرح آئی، کیسے پکی۔ سالن پکا رہے ہوں، اس میں نمک ہے، مرچ ہے، سبزی کیسے پک کے آئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی لگا ہے، مرچوں کو ایک ہی پانی لگا ہے، میتھی کو ایک ہی پانی لگا ہے، پودینے کو ایک ہی پانی لگا ہے، اس کو دھنیے کو اور ایک ہی پانی لگا، کدو بن گیا، کھیرا بن گیا، یہ ٹماٹر بن گئے، یہ جناب فلاں سبزی ہو گئی۔ ایک پانی سے پروردگار تو نے کیسی رنگ رنگ کی سبزیاں پیدا کر دی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے وہ اللہ کی یاد۔ اس طرح کر کے آپ جب سبزی کاٹ رہی ہیں تو اللہ کی یاد بھی کر رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں تو آپ اللہ کی یاد بھی کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں تو اللہ کی یاد کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں تو اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کو یاد ذکر جو کہ قرآن میں کہا نا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ، یہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا کیا ہے، اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔